نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله مولانا العظيم۔ ایک دیوبندی مماتی عالم خضر حیات صاحب بھکروی کا ایک کلپ سننے کا موقع ملا جس میں انہوں نے اس عاجز کو مخاطب کرتے ہوئے مناظرہ کا چیلنج کیا ہے اور کہا ہے کہ علم غیب، نور و بشر، حاضر و ناظر، من دون اللہ، شور و پکار اور ایمان اعلی حضرت میں سے کسی ایک موضوع پر یا سب موضوعات پر میرے ساتھ سعید اسد مناظرہ کر لیں۔ تو میں بکروی صاحب کا یہ چیلنج شکریہ کے ساتھ قبول کرتا ہوں۔ جب چاہیں میرے ساتھ اصالتاً یا وکالتاً شرائط مناظرہ طے کر لیں، انشاءاللہ دنیا دیکھے گی جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدق اللہ العظیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون۔ بریلوی مناظر سعید احمد اسعد کا ایک کلپ سننے میں آیا جس میں موصوف نے اس عاجز کو مناظرہ کی دعوت دی ہے، تو میں انتہائی خوشی کے ساتھ اور شکریہ کے ساتھ سعید احمد اسعد کی اس دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ انہوں نے جو مختصر کلم میں چند باتیں کی تو میری طرف سے چند معروضات سعید اسد صاحب کی خدمت میں ہیں اور ان سے گزارش ہے کہ ان پر توجہ فرمائیں۔ پہلی بات کہ سعید احمد اسد صاحب نے یہ بات کی کہ میں نے بکروی صاحب کا چیلنج قبول کیا، ماشاءاللہ، لیکن اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ کون سا چیلنج۔ اگر آپ کی مراد ہے پنڈی گھیپ توت والا چیلنج تو اس کے لیے تو میرا خیال ہے شرائط کی ضرورت ہی نہیں، وہ چیلنج تو سیدھا سادہ تھا۔ میں نے آپ کے سامنے نصوص سے قطعیہ پیش کی جس میں لفظ علم کا بھی تھا، لفظ غیب کا بھی تھا، اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً نفی تھی۔ اور میں نے آپ کو چیلنج یہ دیا تھا کہ قرآن کریم کی ایک آیت جس میں علم اور غیب کا لفظ ہو اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات ہو، ایک آیت پیش کر دیں، تو جناب نے سٹیج چھوڑ کر رائے فرار اختیار کی اور 10-12 سال کے بعد اب
اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو خیال آیا کہ میں نے چیلنج قبول کیا اور آپ نے یہ جرات کی ہے۔ اگر یہ چیلنج مراد ہے تو اس کے لیے نہ شرائط کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی، اس کے لیے آپ سورت کا نام، آیت کا نمبر بتا دیں اور جس میں علم الغیب کا لفظ ہو، علم کا بھی غیب کا بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کیا گیا ہو نص قطعی میں، کیل قول کٹورے نہ ہوں، اس کو آپ پیش کر دیں۔ انشاءاللہ اس مسئلہ کو میں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں، ہمارے اندر ضد نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اور ارشاد کے ساتھ ہی تنابز بالالقاب کا ارتکاب کیا۔ تو مولانا جب آپ مناظرے کی دعوت دے رہے ہیں تو اس دعوت کے دوران تنابز بالالقاب یہ قطعاً آپ کی شایان شان نہیں۔ آپ نے جس طرح ارتکاب کیا، میں بھی کہہ سکتا ہوں سعید احمد اسد صاحب للڑ، ربڑی، کھتری، بدعی، تو میں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں یہ لفظ نہیں استعمال کر رہا۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ علماء کی زبان سنجیدہ ہونی چاہیے، گفتگو کی زبان سنجیدہ ہو اور اس میں تنابز بالالقاب نہیں ہونے چاہیے۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا کہ علم الغیب، حاضر ناظر، نور بشر، سور و پکار، من دون اللہ اور ایمان اعلی حضرت، اس پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہت اچھی بات، یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ سب موضوعات پہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا بعض پہ، جس طرح آپ کہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ جہاں تک مسئلہ ہے علم الغیب کا، حاضر ناظر کا، نور بشر کا، اس پہ مناظرے پہلے بھی ہوتے رہے، اب بھی ہم مناظرہ کے لیے بالکل تیار ہیں۔ 2 موضوع نئے آئے، ایک ہے من دون اللہ، یہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے ساتھ تھا جس نے رائے فرار اختیار کی، اور آپ نے ماشاءاللہ یہ ہمت کی ہے کہ آپ نے اس پر گفتگو کرنے کی آمادگی کا اظہار کیا۔ اور دوسرا مسئلہ ہے ایمان اعلی حضرت، جو 15 سال سے آپ لوگوں پر قرض ہے اور آپ میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ احمد رضا کا آپ ایمان ثابت کر سکیں۔ تو خیر، آپ سب موضوعات پہ اگر مناظرہ کرنا چاہیں ہم سب کے لیے تیار ہیں، بعض پہ مناظرہ کرنا چاہیں ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر یہ 2 نئے موضوع من دون اللہ کا اور ایمان اعلی حضرت کا، اس کا انتخاب کریں ہم تب بھی تیار ہیں۔ آپ نے 4تھے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ شرائط بالاصالہ یا بالوقالہ طے کی جائیں، تو الحمدللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور ہم آپ کے مرکز جامعہ امینیہ کے اندر آ کر آپ سے شرائط طے کرنا چاہتی ہیں۔ تو نوٹ فرمائیے، تاریخ نوٹ فرما لیجئے، 16 نومبر 2019، 18 نومبر 2019 اور 19 نومبر 2019، ان 3 تاریخوں میں سے آپ جو وقت ہمیں عنایت فرما دیں، ہم انشاءاللہ آپ کے مدرسہ جامعہ امینیہ کے اندر آ کر آپ سے شرائط طے کریں گے، اور وہاں بیٹھ کر مناظرے کی تاریخ اور جگہ کا تعین باہمی مشورہ سے ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میزبانی کا شرف ہمیں بخشیں گے اور موقع دیں گے، اور آپ جس طرح کے آپ کے پہلے کلپوں اور بعض میڈیا پر نشر کردہ تقاریر میں موجود ہے، میزبانی کے فرائض کی پاسبانی آپ کا دعویٰ ہے، تو ہم آپ کی وہی میزبانی دیکھنا چاہتے ہیں
تو انشاءاللہ العزیز یہ 3 تاریخوں میں سے جو تاریخ آپ بتا دیں تو ہم بالمشافہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ شرائط طے کریں گے۔ اس کے ساتھ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اور آپ کے درمیان جو کلپ بازی ہوئی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، آخر میں صرف کلپ ہی رہ گئے، مناظرہ نہیں ہوا۔ اسی طرح بعض دیگر بھی اس کے نظائر موجود ہیں۔ میں صرف یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہاں پر بھی میں نے کہا تھا کہ اگر مولانا سعید اسد صاحب کو ذوق ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کرے۔ آپ نے رابطہ نہیں فرمایا اور وہی کلپ بازی کی راہ اختیار کی۔ اب 2 باتیں سماعت فرما لیں اور آپ کو اختیار ہے 2 باتوں میں سے جو بھی آپ چاہیں اس پہ عمل کریں۔ اگر مناظرہ سوشل میڈیا پر کلپوں کی صورت میں کرنا چاہتا ہے تب بھی ہم تیار ہیں۔ آپ اپنا عقیدہ متعین کر کے دلائل شروع کریں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے، یا ہمیں مدعی بنانا چاہتے ہیں تو ہم عقیدہ بیان کر کے دلائل شروع کرتے ہیں، آپ اس کا جواب دیتے جائیں۔ اور اگر آپ بالمشافہ آمنے سامنے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کلپ بازی سے گریز کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ میں آپ کو اپنے ایک ساتھی کا نمبر دے رہا ہوں، آپ اپنا ذاتی نمبر اگر ان کو واٹس ایپ کر دیں یا کسی طریقہ سے ان کو دے دیں تو اس میں فائدہ ہوگا، تاکہ آپ اور میرا براہ راست رابطہ ہو اور مناظرہ بہترین انداز میں ہو سکے۔ اور یہ مناظرہ انشاءاللہ پوری دنیا دیکھے گی، مناظرہ لائیو بھی چلے گا، وہ شرائط میں سب کچھ آ جائے گا۔ وہ نمبر ہے 0333515214 اس نمبر پہ اگر آپ اپنا ذاتی نمبر عنایت فرما دیں تو انشاءاللہ وہ نمبر محفوظ ہوگا، اس کو ہم شائع بھی نہیں کریں گے، اور میں آپ کو اپنا ذاتی نمبر اسی نمبر سے دے دوں گا تاکہ آپ بعد میں پریشان بھی نہ ہوں۔ تو بہرحال یہ 3 تاریخوں میں سے جو تاریخ آپ بہتر سمجھتے ہیں 16، 18، 19 نومبر کی، تو آپ اگر مناسب سمجھیں فون پہ بتا دیں، نہیں تو کلپ کی صورت میں یہ بات واضح کر دیں تاکہ ہم آپ کی میزبانی کا ہمیں شرف حاصل ہو اور آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔